ایک ایسی قوم جو اتنی طاقتور تھی کہ پہاڑوں کو ہلا دیتے تھے، ایک ایسا شہر جس کے محلات بادروں کو چھوتے تھے، ایک ایسی تہذیب جس نے کہا ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ لیکن 8 دن اور 7 راتوں تک ایک ایسا طوفان آیا جس نے انہیں زمین سے مٹا دیا۔ ان کے محلات ریت میں دب گئے، ان کی طاقت ہوا ہو گئی، ان کا غرور ان کی موت بن گیا۔ یہ ہے قوم عاد کی مکمل اور مستند کہانی، یہ کہانی جو آج بھی ہمیں خبردار کرتی ہے۔ قوم عاد، یہ نام سن کر ہی روب طاری ہو جاتا تھا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کی نسل تھی۔ جنوبی عرب میں احقاف کے علاقے میں ان کی سلطنت تھی۔ آج کل یہ علاقہ یمن اور عمان کے درمیان ہے، لیکن اس وقت یہ دنیا کی سب سے طاقتور تہذیب تھی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ذات العماد کے ساتھ جن جیسا کوئی شہر نہیں بنایا گیا۔ سورہ الفجر آیت 6 سے 8۔ ارم ذات العماد یعنی بلند ستونوں والا شہر۔ ان کے محلات اتنے اونچے تھے کہ بادل ان سے ٹکراتے تھے۔ ان کے ستون اتنے مضبوط تھے کہ زلزلے بھی انہیں نہیں ہلا سکتے تھے، لیکن ان کی اصل طاقت ان کے جسموں میں تھی۔ قرآن فرماتا ہے، اور یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم نوح کے بعد خلیفہ بنایا اور تمہیں جسمانی قوت میں بڑھایا۔ سورہ اعراف آیت 69۔ یہ لوگ 12 سے 15 فٹ لمبے تھے۔ ان کی طاقت ایسی تھی کہ ایک آدمی پہاڑ کی چٹان اٹھا لیتا تھا۔ ان کی عمریں 400 سے 500 سال تک ہوتی تھیں۔ ان کے پاس ہر چیز تھی، سونے چاندی کے خزانے، خوبصورت باغات اور چشمے، طاقتور فوجیں، بین الاقوامی تجارت، لیکن ان کے پاس ایک چیز نہیں تھی، عاجزی۔ جب انسان کو طاقت مل جائے اور وہ اللہ کو بھول جائے تو غرور پیدا ہوتا ہے، اور غرور تباہی کی پہلی سیڑھی ہے۔ قوم عاد نے اپنی طاقت کو دیکھا اور کہا، من اشد منا قوتاً، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ سورہ فصلت آیت 15۔ یہ جملہ ان کی تباہی کا اعلان تھا۔ انہوں نے یہ بھول گئے کہ جس نے انہیں طاقت دی وہ اسے چھین بھی سکتا ہے۔ انہوں نے اللہ کی عبادت چھوڑ دی اور بت بنا لیے۔ 3 بڑے بت، صدا بارش کا دیوتا، سمود طاقت کا دیوتا، ہبا ہوا کا دیوتا۔ کتنی عجیب بات ہے، جس قوم نے ہوا کے دیوتا کی پوجا کی اسے ہوا نے ہی تباہ کر دیا۔ ان کے گناہ صرف شرک تک محدود نہیں تھے، وہ لوگوں پر ظلم کرتے تھے، راستوں میں بیٹھ کر مسافروں کو لوٹتے تھے، کمزوروں کو ستاتے تھے اور اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتے تھے۔ قرآن فرماتا ہے، کیا تم ہر اونچی جگہ پر ایک نشانی بناتے ہو بے مقصد کھیل کے لیے؟ اور کیا تم ایسے محلات بناتے ہو گویا تم ہمیشہ رہنے والے ہو؟ اور جب تم پکڑتے ہو تو ظالموں کی طرح پکڑتے ہو۔ سورہ الشعراء آیت 128 130۔ اور پھر اللہ نے ان کی طرف ایک نبی بھی بھیجا، حضرت ہود علیہ السلام۔ وہ خود قوم عاد میں سے تھے۔ ان کا نسب حضرت نوح علیہ السلام سے ملتا تھا۔ وہ اپنی قوم کے سب سے عقل مند اور دانش مند شخص تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو پکارا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ لیکن قوم نے کیا جواب دیا؟ اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل نہیں لائے، ہم اپنے بتوں کو نہیں چھوڑیں گے، اور ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں۔ بلکہ انہوں نے مزید کہا، ہمارا خیال ہے کہ ہمارے کچھ دیوتاؤں نے تمہیں بری بیماری میں مبتلا کر دیا ہے۔ یعنی انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو پاگل قرار دے دیا۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام نے ڈر کر جواب نہیں دیا۔
انہوں نے کہا، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں ان سب سے بری ہوں جنہیں تم اللہ کے سوا شریک ٹھہراتے ہو۔ تم سب مل کر میرے خلاف سازش کرو، پھر مجھے مہلت نہ دو۔ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ یہ تھا ایک نبی کا حوصلہ، یہ تھا ایمان کی طاقت۔ حضرت ہود علیہ السلام نے برسوں دعوت دی، دن رات، صبح شام، ہر موقع پر، لیکن قوم نے انکار کیا۔ صرف چند لوگ ایمان لائے جو کمزور اور غریب تھے۔ طاقتور لوگوں نے غرور میں انکار کیا۔ اور پھر اللہ نے پہلی وارننگ بھیجی۔ بارش رک گئی، مہینے گزرے، سال گزرے، بارش نہیں آئی، چشمے سوکھ گئے، فصلیں مر گئیں، جانور بھوک سے مرنے لگے۔ قوم پریشان ہو گئی۔ وہ حضرت ہود علیہ السلام کے پاس آئے، اے ہود، ہمارے لیے بارش کی دعا کرو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، اللہ سے معافی مانگو، وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش بھیجے گا اور تمہاری طاقت میں اضافہ کرے گا۔ سورہ ہود آیت 52۔ یہ تھا آخری موقع، یہ تھا اللہ کی رحمت کا دروازہ، لیکن قوم نے پھر انکار کیا۔ انہوں نے کہا، ہم اپنے بتوں سے دعا کریں گے، ہمارے دیوتا ہی بارش لائیں گے۔ اور انہوں نے مکہ کی طرف وفد بھیجا بتوں کے سامنے دعا کرنے، لیکن جو بارش آنے والی تھی وہ رحمت کی بارش نہیں تھی، وہ عذاب کا طوفان تھا۔ ایک دن آسمان پر بادل نظر آئے، قوم خوش ہو گئی، دیکھو بارش آ رہی ہے، ہمارے دیوتاؤں نے ہماری سن لی۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، نہیں، یہ وہ چیز ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے، یہ ایک ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ سورہ الاحقاف آیت 24۔ قرآن فرماتا ہے، پھر جب انہوں نے عذاب کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہا، یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا، لیکن وہ بادل نہیں تھا، وہ موت کا طوفان تھا۔ قرآن اس طوفان کو کیا کہتا ہے؟ ریحٌ سرسرٌ آتیہ، یعنی تیز، سرد اور سرکش ہوا۔ یہ طوفان کوئی عام طوفان نہیں تھا، اس کی رفتار 300 کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ تھی، اس کی آواز گرج کی طرح تھی، اس کی سردی جان لیوا تھی۔ قرآن فرماتا ہے، اللہ نے اس طوفان کو ان پر مسلط کیا 8 دن اور 7 راتیں مسلسل۔ سورہ الحاقہ آیت 7۔ 8 دن 8 راتیں بغیر رکے۔ یہ طوفان کیا کر رہا تھا؟ تم لوگوں کو دیکھتے گویا وہ کھجور کے گرے ہوئے تنے ہیں۔ سورہ الحاقہ آیت 7۔ ان کے مضبوط جسم کاغذ کی طرح اڑ گئے، ان کے عظیم محلات ریت میں دفن ہو گئے، ان کے بلند ستون زمین پر گر گئے، ان کی طاقت ہوا میں تحلیل ہو گئی، اور جب طوفان رکا تو وہاں کچھ نہیں بچا، صرف خاموشی، صرف ویرانی، صرف عبرت۔ لیکن اس تباہی میں ایک معجزہ ہوا۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے محفوظ رہے۔ قرآن فرماتا ہے، فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، تو ہم نے ہود اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا۔ سورہ الاعراف آیت 72۔ سوچیں، وہی طوفان، وہی تیز ہوائیں، وہی سرد موسم، لیکن مومنوں کو چھو بھی نہیں سکا۔ یہ ہے اللہ کی قدرت کا کمال۔ ایک ہی جگہ 2 مختلف نتیجے، کافروں کے لیے موت، مومنوں کے لیے زندگی، ظالموں کے لیے عذاب، صابروں کے لیے رحمت۔ حضرت ہود علیہ السلام نے برسوں صبر کیا، قوم نے انہیں پاگل کہا، انہوں نے صبر کیا، لوگوں نے دھمکیاں دیں، انہوں نے صبر کیا، سالوں خشک سالی آئی، انہوں نے صبر کیا، اور آخر میں اللہ نے انہیں کامیابی دی۔ آج بھی یمن اور عمان کے صحراؤں میں قوم عاد کے آثار دفن ہیں۔ 1990 میں سیٹلائٹ تصاویر نے ایک قدیم شہر دریافت کیا، ریت میں دبے ہوئے عظیم ستون، ٹوٹے ہوئے محلات کی بنیادیں۔ ماہرین آثار قدیمہ کہتے ہیں یہ ارم ذات لماد ہو سکتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے
فہل ترا لہم من باقیہ، تو کیا تم ان میں سے کسی کو باقی دیکھتے ہو؟ سورہ الحاقہ آیت 8۔ جواب نہیں، صرف خاموش کھنڈرات، صرف عبرت کی نشانیاں۔ اور اب سب سے اہم سوال، کیا آج کی دنیا قوم عاد سے مختلف ہے؟ دیکھیں آج کی دنیا کو۔ برج خلیفہ 828 میٹر، شنگھائی ٹاور 632 میٹر، ابراج البیت 601 میٹر۔ قوم عاد نے بھی بلند عمارتیں بنائی تھیں اور کہا تھا کہ کون ہم سے بڑا معمار ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم نے خلا فتح کر لی۔ قوم عاد نے بھی کہا تھا من اشد منا قوتاً، ہم سے طاقتور کون؟ آج بھی وہی غرور، آج بھی وہی انکار، آج بھی وہی ظلم۔ دیکھیں آج کی دنیا میں طاقتور ممالک کمزوروں پر ظلم کر رہے ہیں، امیر غریبوں کو کچل رہے ہیں، لوگ اللہ کو بھول کر دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ماحولیاتی تباہی، جنگلات کی کٹائی، سمندروں کی آلودگی، کیا یہ قوم عاد کی کہانی نہیں؟ اور سب سے خطرناک بات، آج کی دنیا قدرتی آفات سے دوچار ہے، سونامی، زلزلے، طوفان، سیلاب۔ 2004 سونامی نے 2,30,000 لوگ مارے۔ 2010 ہیتی زلزلے نے 3,16,000 لوگ مارے۔ 2013 فلپائن میں طوفان ہایان میں 6,300 لوگ مارے۔ کیا یہ وارننگز نہیں؟ قوم عاد کو بھی پہلے خشک سالی آئی، وارننگ ملی، موقع ملا، لیکن انہوں نے نہیں مانا، اور پھر آخری عذاب آیا۔ آج ہمیں بھی وارننگز مل رہی ہیں، لیکن ابھی دیر نہیں ہوئی۔ سوال یہ ہے، کیا ہم سیکھیں گے؟ قوم عاد کی کہانی صرف خوف دلانے کے لیے نہیں، یہ ہمیں راستہ دکھانے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اور تیرا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو ظلم سے ہلاک کرے جبکہ ان کے لوگ اصلاح کرنے والے ہوں۔ سورہ ہود آیت 117۔ یعنی اگر ہم اصلاح کر لیں، اگر ہم توبہ کر لیں، اگر ہم اللہ کی طرف لوٹ آئیں تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو آج ہم کیا کر سکتے ہیں؟ قدم نمبر 1، غرور کو عاجزی سے بدلیں۔ ہر صبح جب آئینے میں دیکھیں، شکر کریں اپنی صحت پر، یہ اللہ کا فضل ہے۔ شکر کریں اپنی نوکری کاروبار پر، یہ اللہ کی عطا ہے۔ شکر کریں اپنے گھر گاڑی پر، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ یاد رکھیں قوم عاد نے کہا تھا ہم سے طاقتور کون، اور تباہ ہو گئے۔ ہم کہیں اللہ کے فضل سے یہ سب ہے اور محفوظ رہیں۔ قدم نمبر 2، ظلم کو انصاف سے بدلیں۔ آج سے یہ عہد کریں، گھر میں بیوی بچوں ملازمین کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، دفتر میں ماتحتوں کے حقوق ادا کریں، تنخواہیں وقت پر دیں، سڑک پر ٹریفک میں صبر کریں، دوسروں کو راستہ دیں، کاروبار میں ناپ تول میں کمی نہ کریں، دھوکہ نہ دیں۔ قوم عاد کا گناہ، جب تم پکڑتے ہو تو ظالموں کی طرح پکڑتے ہو۔ ہماری ذمہ داری ہر معاملے میں انصاف اور رحم۔ قدم نمبر 3، دنیا کو آخرت سے متوازن کریں۔ یہ عملی پلان اپنائیں۔ صبح 5 منٹ، فجر کے بعد قرآن کی ایک آیت پڑھیں اور سمجھیں۔ استغفار 100 بار، بس 3 منٹ لگتے ہیں۔ دن میں 10 منٹ، ظہر یا عصر میں سے ایک نماز جماعت سے پڑھیں۔ ایک غریب یا محتاج کی مدد کریں، پیسے یا کھانا۔ شام میں 5 منٹ، خاندان کے ساتھ 5 منٹ دینی بات کریں، بچوں کو ایک اسلامی کہانی سنائیں۔ رات میں 5 منٹ، سونے سے پہلے اپنے گناہوں پر توبہ کریں، کل کی بہتری کا عزم کریں۔ خطرے کی گھنٹی، یہ نشانیاں نظر آئیں تو فوراً بدلیں۔ نمبر 1، میں نے خود کمایا ہے، یہ غرور ہے۔ نمبر 2، میرا حق ہے، میں جو چاہوں کروں، یہ تکبر ہے۔ نمبر 3، نماز بعد میں پڑھ لوں گا، یہ ٹال مٹول ہے۔ نمبر 4، سب کرتے ہیں میں بھی کروں، یہ خطرناک راستہ ہے۔
آج کا چیلنج، براہ راست کیمرے کی طرف پرجوش لہجہ۔ آج رات سونے سے پہلے نمبر 1 اپنی 3 نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ نمبر 2 کسی ایک شخص سے معافی مانگیں، فون یا پیغام سے۔ نمبر 3 کل کی فجر کا عزم کریں اور کمنٹ میں لکھیں میں نے عہد کیا۔ قوم عاد کو 3 چیزیں ملی تھیں: وارننگ، خشک سالی، نبی حضرت ہود علیہ السلام، وقت برسوں کی مہلت۔ ہمیں بھی 3 چیزیں مل رہی ہیں: وارننگ قدرتی آفات، بیماریاں، قرآن و سنت رہنمائی، وقت ابھی زندہ ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے، قوم عاد نے ضائع کر دیا، ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ آخری پیغام، اگر آج رات آپ کی آخری رات ہو، اگر کل صبح آپ کی آخری صبح ہو، تو کیا آپ اللہ سے ملنے کے لیے تیار ہیں؟ قوم عاد نے سوچا تھا ہمیشہ وقت ہے، لیکن 8 دن میں سب ختم ہو گیا۔ ہمارے پاس بھی معلوم نہیں کتنا وقت ہے، تو آج سے شروع کریں، ابھی سے شروع کریں، اس ویڈیو سے شروع کریں۔ دعا: اے اللہ، ہمیں قوم عاد کی طرح غرور سے بچا، ہمیں حضرت ہود علیہ السلام کی طرح صبر عطا فرما، ہمیں مومنین کی طرح ایمان پر ثابت قدم رکھ اور ہمیں اپنی رحمت سے نواز۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کامنٹ میں بتائیں کہ آپ نے قوم عاد کی کہانی سے کیا سیکھا۔ اگلی ویڈیو میں ملیں گے ایک اور عظیم کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔